السلام علیکم میرا نام وقار ہے اور آج میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا چار ایسے فضول ترین کام جو سراسر آپ کے وقت کو ضائع کرتے ہیں، چاہے آپ کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو وقت ہے نا، اس سے اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت سمجھا کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام رنگ و نسل کے انسانوں کو ایک ہی وقت عطا کیا ہے، 24 گھنٹے، چاہے آپ گورے ہوں، کالے ہوں، انگریز ہوں یا ایشین ہوں، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، وقت سب کے لیے 24 گھنٹے ہوتا ہے۔ اب انہیں 24 گھنٹوں میں کچھ لوگ آپ دیکھیں گے کہ بہت کچھ اچیو کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ اکثر ناکامیاب لوگ ہمیشہ وقت کا رونا روتے رہتے ہیں، ان کو یہ 24 گھنٹے بھی کم لگتے کہ یہ ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے۔ ہر فیلئر کے پیچھے آبویس ریزن، یہ پہلا جو وہ وجہ بتاتے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو میں نے یہ کام نہیں کیا، چاہے وہ کام چھوٹا ہو، بڑا ہو، اسٹریٹجیکلی ہو یا نان اسٹریٹجک ہو۔ تو کچھ لوگ اکثر ہمارے معاشرے میں وقت کا رونا ہی روتے رہتے ہیں، اور ہمارے ملک میں پاکستان میں خاص طور پہ جو ہے نا، وہ وقت جو ہے بہت مس یوز ہوتا ہے۔ نا قدرے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ قدر والوں کے اکثر جو ہے نا ٹائم ضائع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حتیٰ کہ شادی کے کارڈ پر ایک جو ہے وہ لکھا ہوتا ہے کہ بھائی 9 بجے جو ہے وہ ڈنر سرو ہو جائے گا، مگر حقیقت میں ڈنر 11 سے پہلے نہیں ہوتا۔ آفس میں میٹنگز ہمیشہ دیر سے اسٹارٹ ہوتی ہے، اور جب دیر سے اسٹارٹ ہوتی ہے تو ختم بھی دیر سے ہوتی ہے۔ کوئی بھی جو ہے نا ایک جوان کا بچہ، کوئی غیرت مند انسان کھڑے ہو کے بول نہیں رہا ہے کہ جی میٹنگ اسٹارٹ 1:30 ہوگی لیکن ختم ٹائم پہ ہوگی، کیونکہ اس سے آگے والی میٹنگ جو ہے یا آگے والی کمٹمنٹس ہیں وہ موو نہیں ہونی چاہیے۔ سب کے سب آبے کا آبا جو ہے نا وہ وقت کی نعمت کے ساتھ کھیلنے میں لگا ہوا ہے، اس کی ناشکری میں لگا ہوا ہے۔ بہرحال بیک ٹو دا ٹاپک، آپ کی خدمت میں 4 فضول ترین کام شیئر کر دیتا ہوں جو نہ صرف وقت کو ضائع کرتے ہیں بلکہ آپ کی ڈیولپمنٹ پر بھی حاوی ہو جاتے ہیں۔ امید ہے اللہ ہم سب کو وقت کی قدر کرنے کی توفیق دیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ نے دوسروں کے اوپینینز پر پریشان ہونا چھوڑ دینا ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے نا، وقت باتیں اندھیروں کی، قصے اجالوں کے، چراغ آرزو لے کر نہ ہم نکلے نہ تم نکلے۔ آپ اوپینین ضرور لیں، سنت ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، مگر پریشان نہ ہو، خاص طور پر جب مشورہ آپ کی ایکسپیکٹیشن سے ڈفرینٹ آئے۔ ایویلیوٹ کریں مشورے کو، مینٹور سے ڈسکس کریں۔ بہت زیادہ کنفیوز ہیں تو استخارہ کریں اور بس اللہ کے نام لے کر اسٹارٹ کر دیں۔ استخارے کی برکت تو ہوگی، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ امپروومنٹ بھی لائی جا سکتی ہے۔ پریشان ہوں گے تو یقین جانے صرف باتیں ہی ہوں گی، چراغ آرزو لے کر کوئی نہیں نکل پائے گا۔ دوسرا فضول ترین کام جو ہمارا وقت ضائع کرتا ہے وہ ہے دوسروں کو جج کرنا۔ یہ ایک عام مسئلہ بن گیا ہے ہماری قوم کا بھائی۔ ججمنٹ جو ہے نا وہ فوراً شروع کر دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ججمنٹ کا حق ہمارے پاس ہے ہی نہیں، اور اگر کسی اللہ کے بندے نے حق دے بھی دیا ہے آپ کو ججمنٹ کا تو اس کے پورے پروسیس سے گزرے نا۔ لیکن جو عدالت میں جج ہوتا ہے وہ کیسے جج کرتا ہے؟ وہ کیا رنگ یا وہ شکل یا کوئی پچھلی بائسنس کے اوپر فیصلہ کر دیتا ہے، ججمنٹ سنا دیتا ہے؟ نہیں بھائی، اس کی پوری ڈیٹیل انالیسس ہوتی ہے، اس کو گواہیاں چاہیے ہوتی ہیں، اس کو پروف چاہیے ہوتے ہیں، اس کو فیکٹس دیکھنے پڑتے ہیں، پھر جا کے ججمنٹ کی باری آتی ہے۔ اب اتنے لمبے پروسیس میں جانے سے اچھا ہے آپ ججمنٹ کی عادت کو ختم ہی کر دیں، آپ کو بھی وقت بچے گا اور سامنے والی کی بھی دل آزاری نہیں ہوگی۔ تیسرا کام جو آپ نے اب نہیں کرنا ہے وہ ہے اپنے ماضی میں کوئی یا پھنسے رہنا۔ کچھ لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے، میں نے تو بہت دیکھے ہیں، جو اپنی ماضی میں ہی رہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا تھا، میرے ساتھ وہ ہو گیا تھا، میں جو ہے صحیح سے پڑھ نہیں پایا، صحیح سے پڑھ نہیں پائی، میرے ساتھ یہ دھوکہ کر دیا تھا، میرے ساتھ وہ ہو گیا تھا۔ ایک اکثریت ہمارے آس پاس اپنے پاس میں کوئی رہتی ہے، ان کو کرنٹ اور فیوچر سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ کوئی کسی کا پاس فینٹیسی ہوتا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے، سب گزرا، سب اچھا راوی ہوتا ہے، اور جب کرنٹ اور فیوچر ہوتا ہے وہ تھوڑا سا گڑبڑ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ پریشان ہوتے ہیں، اور اکثر لوگوں کا پاس جو ہے وہ ڈپریشن والا ہوتا ہے۔ آپ نے صرف یہ چیز دیکھی ہے بھائی کہ پاسٹ سب کا ہوتا ہے، کسی کا بےحد اچھا اور کسی کا بہت خوفناک، اور یقین جانے نہ اچھا پاس آپ کے کرنٹ پر اثر کرتا ہے اور نہ برا۔ جو ضروری ہے وہ ہے آپ کا کرنٹ مائنڈ سیٹ۔ ایک چیز آپ نے ضرور کرنی ہے اپنے پاس سے کہ آپ نے لیسنس لرن لے لینا ہے، آپ نے غلطیوں کو اکٹھا کر لینا ہے۔ اگر آپ نے کوئی بزنس اٹیمپٹ کیا اور وہ فیل ہو گیا تو صحیح ہے، فیل ہوا ہوگا، اس کا نقصان بھی ہوا ہوگا، مینٹلی بھی اور مالی بھی، ہر طریقے سے
نقصان ہوگا، لیکن اس میں سے غلطیاں سیکھی بھی تو ہوں گی. آپ نیا بزنس جب کریں گے تو وہ غلطیاں دوبارہ نہیں دہرائیں گے اگر آپ سمجھدار انسان ہوں. تو پاس میں سے اچھے برے جو آپ نے نکالنا ہے وہ ہے اپنی غلطیاں، اپنی لرننگس، اپنی مسٹیکس، اور اس سے آپ نے اپنا فیوچر اور اپنا کرنٹ سیدھا کرنا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ پاس میں سے کچھ بھی لے رہے ہیں تو وہ اٹ ول لیڈ اونلی ٹو دی پروکریسٹینیشن. وہ ایک اور شاید تھے کہتے تھے جی ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے. چوتھا اور آخری کام آپ نے کرنا ہے، نہیں کرنا ہے معذرت کے ساتھ، وہ ہے حقیقت کو اگنور کرنا. ہم پتہ نہیں کیوں حقیقت کو اگنور کر دیتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں ایسی بہت ساری چیزوں میں جو ہے ہم ہاتھ ڈال دیتے ہیں جو کہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہوتی. ہمیں پتہ ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے دنیا کے اندر، پاسٹ ایکسپیرینسز سے بھی پتہ ہوتا ہے، مینٹور سے بھی پتہ ہوتا ہے، ایکسپرٹ اوپینینس بھی ہوتی ہیں کہ یہ کام نہیں ہو پائے گا، یا ان کام کو کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ ضروریات، یہ ریسورسز چاہیے ہوں گی. اور ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا نہ انٹرسٹ ہے نہ ہماری مسائل ہیں کہ ہم یہ ریسورسز جمع کر لیں، پھر بھی ہمیں وہ کام کرنا ہوتا ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیوں حقیقت کو اتنا اگنور کرتے ہیں، کیوں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی فینٹیسی، اپنی مائنڈ سیٹ کے اندر جو ہے وہ رہتے ہوئے اس چیز کو پھر بھی اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو برائے مہربانی یہ اپنی زندگی کے ساتھ جو ہے یہ حقیقت کو اگنور کرنا بند کریں. اس سے ہوتا کچھ نہیں ہے، آپ صرف آسمان میں رہتے ہیں، آپ کی صرف خیالات ہوتی ہیں، آپ کے صرف لیم ایکسکیوزز ہوتے ہیں، ایکسیکیوشن کبھی بھی پریکٹس نہیں کرتی ہے. امید ہے آپ کو میرے یہ چھوٹی سی باتیں، یہ 4 باتیں آپ کا وقت جو ہے وہ بہت برکت والا کر دیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت دے، آپ کی زندگی میں برکت دے. دوبارہ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو کسی اور ٹاپک کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم.